مروان بن عبد المالک مسلمانوں کے خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ افریقہ میں بھی ان کی خلافت پھیل چکی تھی، اور افریقہ کے گورنر کا نام موسیٰ بن نصیر تھا۔ موسیٰ بن نصیر بہت ہوشیار اور بہادر سپہ سالار تھے۔ موسیٰ بن نصیر کا ایک خادم بھی تھا، جس خادم کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام طارق بن زیاد تھا۔ اچانک سے موسیٰ بن نصیر کے خادم کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے خادم کا بیٹا طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے ہی طارق بن زیاد کو پالنا شروع کر دیا تھا۔ طارق بن زیاد بچپن سے ہی ہوشیار اور بہادر تھے۔ سپہ سالاری ان کے خون میں بسا کرتی تھی۔ وہ تلوار سے اس طرح کھیلا کرتے تھے جیسے پرندے ہواؤں سے کھیلتے ہیں۔ یہ ذہنی طور پر بھی حد سے زیادہ تیز تھے۔ اسی وجہ سے جب یہ جوان ہوئے تو موسیٰ بن نصیر نے انہیں طنجہ کا گورنر بنا دیا۔ طنجہ نام کا یہ علاقہ آج ہمارے دور میں مراکش کے ایریے میں پڑتا ہے، کیونکہ اسپین میں سب سے زیادہ قریبی علاقہ طنجہ ہی کا تھا۔ طنجہ اور اسپین میں صرف 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ 14 کلومیٹر کا فاصلہ کسی اچھے روڈ کا نہیں بلکہ ایک سمندری راستہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو طنجہ سے اسپین جانا ہے تو آپ کو جہاز کے ذریعے جانا پڑے گا۔ قریب ہونے کی وجہ سے اسپین میں رہنے والا جولین نام کا وہ وزیر جس کی بیٹی کی عزت کے ساتھ بادشاہ روڈرک نے کھلواڑ کیا تھا، وہ اپنی مدد کے لیے موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا، اور اس نے موسیٰ بن نصیر کے پاس جا کر اسپین کا سارا حال بیان کیا۔ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو نہ صرف بیٹی کے ساتھ ہونے والا ظلم و زیادتی کی کہانی سنائی، بلکہ ساتھ ساتھ موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی بتایا کہ اسپین کا بادشاہ روڈرک کس طرح سے اسپین میں رہنے والے کمزور لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ وہ خاص طور پر یہودی لوگوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے۔ جولین کے آنے سے پہلے موسیٰ بن نصیر کا اسپین کی زمین پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن جب آپ نے جولین کے منہ سے اسپین کی ایسی دردناک کہانی سنی تو آپ فوراً اسپین پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن آپ نے پہلے کچھ سپاہیوں کو صرف اور صرف اس لیے اسپین روانہ کیا تاکہ اس بات کی جانچ کی جا سکے کہ جو جولین نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہیں یا پھر جھوٹ۔ کچھ دن کے اندر ہی موسیٰ بن نصیر کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ جولین کی اسپین کے بارے میں کہی گئی ایک بات سچ اور صحیح ہے۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ بن نصیر نے فوراً اپنی فوج سے اسپین بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے فوراً اپنے سب سے قابل اور بہادر سپہ سالار یعنی طارق بن زیاد کی سپہ سالاری میں 7,000 کی فوج جولین کے ساتھ اسپین کے لیے روانہ کر دی۔ طارق بن زیاد کشتیوں کے ذریعے سمندری راستے کو طے کرتے ہوئے اندلس یعنی اسپین میں داخل ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے سمندر کے کنارے پر ہی موجود ایک پہاڑ کے پاس اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ اترنے کا فیصلہ کیا۔ طارق بن زیاد جس پہاڑ کے پاس کشتیوں سے اترے تھے وہ پہاڑ بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوا۔ جب طارق بن زیاد کے آنے کی خبر روڈرک تک پہنچی تو اپنی 1,00,000 فوج لے کر طارق بن زیاد کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ طارق بن زیاد نے جب اپنے دشمن کی اتنی بڑی فوج دیکھی تو انہیں فوری موسیٰ بن نصیر کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور موسیٰ بن نصیر سے کہا کہ ہمیں فوری تھوڑی اور مدد پہنچائی جائے۔ جیسے ہی طارق بن زیاد کا یہ پیغام موسیٰ بن نصیر تک پہنچا تو موسیٰ بن نصیر نے پیچھے سے 5,000 کی فوج اور روانہ کر دی۔ اب ٹوٹل مسلمانوں کی لگ بھگ 12,000 کی فوج ہو چکی تھی۔ وہیں اس کے مقابلے میں روڈرک کی 1,00,000 کی فوج تھی۔ جہاں صرف ایک طرف طارق بن زیاد کے 12,000 کی فوج کے پاس گنے چنے ہی ہتھیار تھے، تو وہیں دوسری طرف روڈرک کی فوج ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اپنے سامنے حد سے زیادہ بڑی فوج کو دیکھ کر طارق بن زیاد کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میری فوج میں موجود کچھ لوگ اپنے سامنے بڑی فوج کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر میں ان میں سے کچھ لوگ واپس بھاگنے لگیں۔ تو اسی لیے طارق بن زیاد نے بڑا فیصلہ لیا۔ طارق بن زیاد نے ان کے سبھی کشتیوں کو آگ لگوا دی، جن کشتیوں کے ذریعے سے مسلم افواج
افریقہ سے ایک اسپین میں داخل ہوئی تھی۔ جانب طارق بن زیاد نے مسلم فوج کے واپس جانے کے سارے راستے بند کر دیے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج کے سامنے ایک زبردست تقریر کی، ایسی تقریر کہ جو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہوگی۔ طارق بن زیاد نے مسلمانوں کی فوج سے کہا، مسلمانوں تم خوب جان لو، تمہارے پاس واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔